یہ ایک لفظ جو آپ نے کر دیا ہاں یہ ابھی ہمارا ملک ہے. اللہ پناہ. ہاں یہ سے دارالحرب سے بھی بدتر ہو گیا. توبہ. یہ ایک تو دارالحرب وہ ہوتا ہے جس میں کہ کافر جو ہیں وہ حکمران ہوتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا وہاں جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیتے ہیں. ہمارا دارالحرب یہ ہے کہ یہاں مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط ہیں اور ان کے لیے وہ حرب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ حرب کراتا ہے. مسلمانوں کی گردنیں خود مسلمان مار رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ خود اپنی کسی وجہ سے نہیں کہ ان کا کچھ انہوں نے بگاڑا ہے، مگر ایک اور بڑی دنیا بھر کی جو سب سے بڑی مسلم طاقت ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے اور اس کے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے جو یہ ہے کہ ساری دنیا سے مسلمانوں کو صفایا کیا جائے یا انہیں ذلیل اور خوار بن کے رکھا جائے، اس کے لیے اعلی کار بن رہے ہیں. اپنی تخت بچھانے کے لیے اپنا تخت اس لیے بچھائیں کہ ان کو جو ہے تقویت پہنچے. اب یہ دارالحرب تو کوئی اس کو یہ اصطلاح تو سپر دارالحرب ہوگی، یہ دارالحرب کافی نہیں ہے اس کے لیے. یہاں تو یہ ہے کہ وہ دارالحرب میں بھی جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مساجد کے اندر جو ہے وہ جا کے رون دیتے ہیں اور ٹینک اور جو بختر بند گاڑیاں جو ہیں ان پہ کر دیتے ہیں، ان کی لاشوں کو جلا دیتے ہیں. معصوم بچے 8-8 10-10 سال کے بچے جو ہیں وہ جو ہیں وہاں تو نہیں ہوتا یہ معمول وہاں کا دارالحرب کا. وہاں تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں سے اسلام سے برسر جنگ ہوتے ہیں، بس وہ مسلمانوں کا ہوتا نہیں ہے، مسلمان حکومت سے ان کی دشمنی ہے. لیکن یہ کہ مسلمانوں کو مساجد کے اندر یہ آزادی نہ ہو کہ وہ قرآن مجید پڑھیں اور پڑھائیں، مسلمانوں کو یہ آزادی نہ ہو کہ وہ اگر کہیں منکر موجود ہے اور اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں، تو پھر یہ تو سب سے بڑا منکر یہ حکومت بن جاتی ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ منکر کو قائم کرے، بجائے اس کے کہ جو اسلامی حکومت کے 4 کام بتائے گئے ہیں، الامر بالمعروف، نہی عن المنکر اور اقامت الصلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، ان 4 کو سر انجام دینے کے بجائے یہ منکر کو قائم کر رہے ہیں اور معروف کو جو ہے مٹا رہے ہیں. اور جو منکر کو مٹانے کے لیے آتے ہیں اور معروف کو قائم کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو یہ فاسفورس بموں سے ان کی تبادل کرتے ہیں، اور اس لیے کہ وہ ان کا معبود جعلی جو ہے وہ خوش ہو جائے جس پر ان کی اس کی عیش و عیاشی جو ہے اس دنیا کی اس کا انحصار ہے. کیا پتہ ہے کہ یہ زندگی کب ختم ہونی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہوا بیٹھے بیٹھے اس کی جان نکل جاتی ہے، لیکن یہ جو ہے دنیا کی سب سے زیادہ یقینی موت ہے، اس پہ یقین نہیں آتا کہ مجھ سے یہ کبھی اقتدار بھی چھن جائے گا، یہ دولت بھی مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے. حالانکہ قالوا من اشد منا قوة، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہے طاقت اور قوت میں. ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے زیادہ قوت رکھتا ہے. تم جیسے عقیر ذرے تو کئی اٹھے اور کئی گھر ہو. تو یہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، دراصل ہم تو یعنی ہمارے پاس وہ روشنی ہے جس سے ہم خود بھی چل سکتے ہیں صحیح راستے پر اور دنیا کی بھی چلا سکتے ہیں، لیکن ہم وہ یہ ہیں کہ اس روشنی پہ خود بھی نہیں چلتے ہیں اور دوسروں کو پھر ہم نے کیا چلانا ہے اور دوسرے پھر کیوں چلے گئے ہماری روشنی پر. ہماری جو ہے ترک سنت محبوب الہی، وطن جو ہے ہمارے نزدیک کوئی بت نہیں ہے کہ اس کی پرستش کی جائے. اگر یہ بت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ مکہ سے نہ نکلتے. ان کا گھر تھا، صدیوں سے ان کے بستا تھا، سارے خاندان کے ان کے وہاں لوگ تھے، صحابہ کرام کے سارے معاشی، سیاسی، اخلاقی اور دوسرے جو ہے رشتوں کے سارے وہاں وابستہ تھے. لیکن کس نے اس بات کا خیال کیا؟ اور ویسے اس میں فتح مکہ اور ہجرت میں تو ایسی یعنی حکمتیں ہیں کہ آدمی بیان کرنے لگے تو حیرت ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ایک سمندر ہے اسلامی حکمتوں کا. آپ یہ دیکھیے کہ جب فتح ہوتا ہے تو فتح کس شان سے ہوتا ہے؟ یہ جو داخل ہوتے ہیں جب فاتح اور خصوصاً اس جگہ سے جہاں سے کسی کو نکالا گیا ہو تو بڑی اکڑ کے ساتھ اور گردی ہوئی نکڑ کے ساتھ اور رونتے ہوئے کچلتے ہوئے اور قتل عام کا حکم دیتے ہوئے نکلتے ہیں. لیکن یہاں کیسے ہے؟ سر جھکا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حکم ہے کہ کسی کو نہیں مارنا، لا تثریب علیکم. وہ جب ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں مکے والے، وہی جو کہ حملے کرتے رہے اور وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھ دیا. اور آپ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اللہ. تو انہوں نے کہا دیکھیے وہ بھی تو عرب سے اور شناس سے نا، رسول شناس سے کہہ رہے کہ اخن کریم وابن اخن کریم، کہ کریم بھائی ہیں، فیاض بھائی ہیں، سخی بھائی ہیں، بزرگ بھائی ہیں اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں. چنانچہ فرمایا لا تثریب علیکم،
علیکم جاؤ تمہارے. اور پھر وہاں آئے ہیں لیکن وہاں کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا. سارے ان کے گھر ہیں, زمینیں ہیں, کاروبار یہیں تھے سب کچھ. وہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ سب کچھ مکہ کے پاس ہے اور وہاں کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں کے رہے اور وہاں اس کے کاروبار کو کرے. تو یہ جو ہے نا سنت محبوب الہی, اس میں حکمتیں ہیں کہ ہر ملک ماست کے ملک خدا ماست, یہ ہے اصل چیز کہ یہ ساری دنیا ہماری ہے. اب یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الارض مسجد مطہورا. تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ کتنا ظلم ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے, اس پہ دوسرے قابض ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم کس حالت میں پہنچے ہیں. ہم اپنی زمین پر دوسروں کی جو ہے چھاونیاں بنا رہے ہیں, اس کی کہ وہ مسلمانوں کو تباہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں گوشت دے, عقل دے اور ایمان دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ اسلام اتنا خوبصورت حیات بخش نظریہ ہے, طریق حیات ہے, اور اس کے نتیجے میں جو شخصیت وجود میں آتی ہے مسلمان, وہ اتنا قیمتی ہے, خوبصورت ہے کہ اگر اس دنیا میں صرف ایک مسلمان ہو تو بھی وہ اس لائق ہے کہ اس کی خاطر یہ نظام چلتا رہے. اتنا وہ باعث رحمت ہے, اتنا وہ دلکش ہے, دلوں کو, روحوں کو سکون بخشنے والا ہے. تو اس کی یعنی جتنا فرق ایک مردہ اور زندہ میں ہے, اس سے زیادہ فرق ہے ایک ایسا شخص جو اسلام سے محروم ہو اور دوسرا جو مسلمان ہو. اتنا زیادہ فرق ہے. تو میرے ذہن میں یہ مثال آ رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اوائل جوانی کا واقعہ آپ سب حضرات کو یاد ہے, جب تعمیر کعبہ ہو رہی تھی تو ایک شخص کی دانائی اور ان کی جو ہے شفقت اور سمجھ کہ انہوں نے وہ جو بہت مہیب خطرہ تھا جنگ کا, وہ ان کی دانائی کی وجہ سے وہ ٹل گیا. یعنی ایک آدمی اگر صحیح ہو. اسی طرح میں نے کئی واقعات پڑھے ہیں کہ ہندوستان میں آزادی سے پہلے کئی جگہ پر جب ہندو مسلم فساد ہوئے پراپرٹی کے معاملے میں کئی جگہ پر, تو بالآخر یہ صورت بنی کہ ہندوؤں نے کہا کہ فلاں حاجی صاحب جو فیصلہ فرما دیں وہ ہمیں قبول ہے. کتنی قیمت ہے ایک انسان کی, صحیح انسان کی بہت زیادہ قیمت ہے. تو ہمیں یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تھوڑے ہیں, اور اس میں تھوڑے یا زیادہ کا تصور بالائے طاق رکھیں, اور ہم اللہ کے دین کو از سر نو دریافت کریں. قرآن ہمارے پاس وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. احادیث مبارکہ ہیں ہمارے لیے, اگر ہم چاہیں ہمارے لیے دین کو دریافت کرنا, اس کو پہچاننا بہت آسان بنا دیا گیا ہے. ہم یہ بات قسمیہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر شخص, ہم اپنے والد کو اتنا تفصیل سے, اتنا یقین سے نہیں جانتے جتنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں یا جان سکتے ہیں. تو اگر خدا کرے کہ دوسرا پہلو غالب آ جائے کہ کوئی معاشرہ مجموعی طور اجتماعی طور مسلمان ہو جائے, پھر تو کیا ہی کہنے, سونے پر سہاگا ہے. لیکن انفرادی طور پر بھی تھوڑے ہوں تب بھی یہ ذہن سے یہ بات نکال لیں کہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے, یہ چھوڑ دیں اور ہم قرآن کی طرف بڑھیں, خلوص دل کے ساتھ اس کی وابستگی اختیار کریں, اس کو سمجھیں. آج کی تلاوت میں ایک چیز جس نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے, حافظ صاحب نے تلاوت کی, ان کے ہاتھ کے اشاروں سے, آواز کے زور و بم سے, اگر ذرا بھی عربی کی شدھ بودھ ہو کسی کو, جو کہ ہونی چاہیے ہر مسلمان, تو آپ محسوس کریں کس طرح قرآن جو ہے نا دلوں میں اترتا ہے, کس طرح ذہنوں کو متاثر کرتا ہے. اللہ صاحب کو سلامت رکھے. بہت اچھا. کاش کہ ہم سب قرآن کو سمجھیں, جب ہم پڑھیں تو ہماری آواز فطرتاً اس میں تیزی اور مدھم پن اور اس میں خشوع و خضوع فطری طور پر قدرتی طور پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن جو جیسا جیسا وہ پیغام دے رہا ہے ہم ویسے ویسے ڈھالتے ہوئے نظر آئیں. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.
کوئی اور ساتھی؟ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بڑی وضاحت سے اور عمدگی سے بات بیان فرمائی. حکیم صاحب نے بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوب تجزیہ فرمایا. واقعی بندہ مومن صرف اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ کسی زمین اور دھرتی کا بندہ نہیں ہوتا. لوگوں نے جیسے اور بت تراشے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دور میں ایک نیا بت لوگوں نے تراشا کہ وطن پرست، اپنا وطن جو ہے نا اس کے لیے جان دینی چاہیے، خواہ وہاں کفر ہی ہو بے دینی ہو. اور افسوس یہ ہے کہ ایک جھوٹی روایت بھی لوگوں میں مشہور ہو گئی، ہر شخص جو ہے نا اس کا حوالہ دیتا کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ. بالکل جھوٹ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کہی. وطن سے کیا محبت ہوتی ہے؟ اگر اس علاقے میں اللہ کا دین نافذ نہیں تو نفرت کے قابل. وہاں سے تو ہجرت کا حکم ہے کہ چھوڑ دو. اگر تم یہیں بیٹھے رہو گے حالانکہ یہاں سے نکلنے کے وسائل تمہیں میسر سے، تو فرشتے جانیں قبض کریں گے تو پوچھیں گے کہ یہ کیا ایمان تھا تمہارا کہ جیسے عقیدہ کو تم مانتے تھے وہ تو یہاں نافذ نہیں تھا، کیوں بیٹھے رہے غیر اسلامی؟ تو وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو اس زمین میں بے بس تھے. مکہ تھا، مکے میں رہ رہے تھے، اللہ کا حرم ہے. انہوں نے کہا لم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اللہ کی زمین تنگ تھی نکل کر چلے جاتے، جنگلوں میں دھکے کھا لیتے. یہ بے غیرتی اور بے حمیدی تھی کہ جس قرآن و سنت کو تم اللہ کی کتاب اور رسول کا دین کہتے تھے اس کی اس ملک میں مٹی پلید ہو رہی تھی، تم وہاں آرام سے بیٹھے رہے. بغیر تو سخت عذاب کی اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وہی وہاں بیان فرمائی کہ یہ کوئی ایمان اور دین نہیں ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کے خلاف علاقے میں سکون سے رہے. مچھلی جیسے پانی کے بغیر بے چین ہوتی، بندہ مومن تو اسلامی نظام کے بغیر اس طرح بے چین ہوگا کہ یہ تو آگ ہے جس میں میں رہ رہا ہوں، بدلنے کی کوشش کرتا جو اس کے بس میں ہوتا دن رات، اور وہاں سے رہنے سے نفرت ہوتی. مگر انہوں نے وطن جو ہے نا، وہ کوثر نیازی مرحوم نے اللہ اسے معاف فرمایا کیسے یہ بات کہی تھی، اسلام کی گر تجھ کو فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. دلا دے کو پھر ہم نے ان ملکوں کو کیا کرنا، اس کے لیے کیوں ہم جان مال قربان کریں؟ اور اگر کریں گے بھی کسی وقت تو ہم ان ظالم حکومتوں کے لیے نہیں کریں گے. اگر یہ نیت کہ ان کو بچانا، ہم بھی جہنمی ہو جائیں گے، طاغوت کے پرستار. اگر صرف اس لیے کہ چلو یہ کم بخت تو نہیں چلا رہے، جو جی چاہے کر رہے ہیں، مگر بہرحال علاقہ ہے مسلمانوں کا ہے، اس لیے لیا کہ اسلام کبھی تو ہمیں موقع مل سکتا اگر ہمیں آزادی ہوگی، اس نیت سے کہ اللہ کا دین جو ہے کبھی ہم اس کو نافذ کریں گے. اس لیے سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے حوالہ دیا رسول کریم علیہ السلام کا کہ لوگوں نے پوچھا ایک بہادری دکھانے کے لیے لڑتا، ایک اپنی قوم کی حمیت کے لیے جاتا کہ میں آج ان کی مدد کروں پھر یہ میری کریں گے. کوئی صرف دکھائے ہوئے کے لیے کوئی مال غنیمت میں رسی نہیں، فرمایا سب دوست ہی، اگر یہ مارے گئے جہنم جائیں گے. نہ جان دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، الا لتکون کرمۃ اللہ علیہ، جو صرف اس لیے ماریں گے کہ اللہ کا بول بالا ہونا چاہیے، دین کا جھنڈا سر بلند کیا. یہ ہے اسلامی جہاد. یہ نہیں کہ مسلمان فساد کرتے پھریں، علاقے چھینتے پھریں اور اس کو ہم جہاد کہہ دیں. کئی بعد میں مسلمان حکمران خزانے لوٹ کر لے گئے، عیاشیاں کرتے رہے، ہم اس کو بھی ڈیفینڈ کرتے، کہتے ہیں وہ اسلامی جہاد تھی. اس سے کافر کہتے ہیں یار کون سا وہ نظام لائے تھے، کیا یہاں ہمیں انہوں نے کوئی برکت دی تھی؟ مال لوٹ لیا اور عورتیں چھین کر لے گئے. تو اسلامی جہاد جو ہے یہ بہت نازک بات ہے کہ جان دینا، اور صرف اس لیے کہ زمین سے فساد ختم کرنا، برائی ختم کرنی. دشمنی ہمیں برائی سے ہے. اگر غیر مسلم ہمارے زیر سایہ آ جائیں، نہیں کلمہ پڑھتے، جنت میں نہیں جانا چاہتے، نہ جائیں، وہ ہے اعلیٰ درجہ نجات کا. مگر دنیا میں شریف انسان بن کر رہیں. جو نظام ہم جاری کریں گے وہ ہمارے غیر مسلموں سب کے لیے شرافت کا نظام ہے. کوئی عورت جو ہے وہ بدمعاشی نہ کرے، منشیات نہ ہو، چوریاں ڈاکے نہ ہوں، سود خوری نہ ہو، سب کا بلا وہ ہے انسانیت کا سٹیج. مولوی صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک ہے انسان بنانے کا سٹیج، یہ ہم سب کو بنائیں گے، طاقت سے بنائیں گے کہ انسان بن کر دنیا میں رہو، جانور اور جنجائے مر کے نہیں. ایک ہے اس سے آگے نجات کا مرحلہ کہ لوگ کلمہ پڑھیں، وہاں جبر نہیں کریں گے. نہ وہ جبر سے ایمان دل میں اترتا ہے، وہ بس کی بات ہی نہیں. دل سے وہ چھوڑ دیں گے کہ آپ ہمارے ملک میں رہیں، دیکھیں، پسند آئے تو جنت لے لیں، ورنہ شریف آدمیوں کی زندگی گزاریں. ہم نہ ظلم کریں گے نہ ظلم کرنے دیں گے. یہ ہے طاقت کا مطلب اسلام میں. اور اس کے لیے جو حکومت بنتی ہے وہ مسجد کی طرح پاک ہوتی ہے، اس کا اتنا ادب و احترام ہوتا ہے
کہ فقہائے اسلام نے لکھ دیا کہ جہاد ویسے تو فرض کفایہ، کچھ مسلمان لشکر جو نا جہاد کرتے رہیں تو گناہ گار ہونے سے امت بچ جاتی ہے۔ اب ہم اس ہجومی جہاد کا ذکر نہیں کر سکتے، اتنے بے بس ہیں۔ اور معذرت خانہ ہمیں حکم ہے کہ ہر سال ہماری فوج کو کافروں کے ملک میں گھسنا چاہیے، یا وہ رعایا بنے ورنہ ہم بڑھیں گے، بالکل کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ آتے ہیں کہ نہیں، زمین خدا کی ہے، یہ خدا کے باغیوں نے قبضہ کیا، چھڑائیں گے۔ ایک مرتبہ سال میں یہ جہاد فرض کفایہ، اور اگر بدقسمتی سے وہ ہمارے علاقے میں گھس آئیں، کسی مسلمان ملک میں ہجوم کریں اور یہاں داخل ہو جائیں، پھر تو فرض عین ہو جاتا۔ عورت کو خاوند کی اجازت کی ضرورت نہیں، بیٹے کو باپ کی اجازت نہیں، سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ مشرق مغرب کے مسلمانوں پر مسجد پر قبضہ ہو گیا، جو زمین خدا کے دین کے لیے وہ انہوں نے کہا چھین لی۔ اس لیے یہ جہاد اور لڑنا مرنا فساد کے لیے نہیں، فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جہاد جو فرض ہوا، پس غزادی فرض شد بر مومنا تا ستان دس کفے مجنون سنا۔ بہت پیاری مثال دی کہ ایک پاگل نے نیزہ پکڑا ہوا، جس کو جیتا تھا مارتا، تو دوسرا آدمی جو اگر وہ اٹھے اس بیوقوف سے یہ چھین لینا تو برا نہیں کر رہا، یہ بیوقوف ہیں کافر سارے جنہوں نے زمین کو فساد سے بھر دیا۔ اس لیے مومنوں پر جہاد فرض ہے کہ نیزہ ان کے ہاتھ سے چھین لو، قوت اور اقتدار چھین لو، رعایا بن کر رہیں۔ اقتدار جو ہے نا اسلام کے سوا کسی نظام کا، یہ دین کو ہضم نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مر فی شیء من مساجدنا واسواقنا ومعه نبل فلیمسک او لیقبض على نسالها بکفه ان یصیب احد من المسلمین منها بشیء۔ متفق علیہ۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہمیں امام بخاری اور امام مسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہمارے مسجد میں سے گزرے یا بازاروں میں سے گزرے، کہیں گلیوں میں سے گزرے، یا یعنی مطلب ہے کسی بھی گزرگاہ سے یا لوگوں کے آنے جانے کی جگہ سے گزرے، ومعہ نبل، اور اس کے پاس تیر ہوں، تو فلیمسک اور لیقبض علی نسالہ، تو جو اس کا جس طرف پھل ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کہیں چلتے ہوئے کسی مسلمان کو وہ پھل چبھ نہ جائے۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ یہ دیکھیے کتنا اس میں کتنی حکمت اور کتنا مغز ہے۔ بظاہر ایک پھل ہے اور اس کا کسی آدمی کو، پاس گزرنے والے کو، وہ کس کا نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں بھی ہے وہ، اور خود جو ہے وہ ساتھ چلنے والا بازار میں یا مسجد میں وہ بھی دیکھ کے چل رہا ہے۔ لیکن اس سے تیر پکڑنے والے کو یہ اس کی فرض کیا گیا اس کے اوپر کہ وہ جو اس کے پھل کا ہے اس کی حصہ، وہ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی نقصان پہنچائے، وہ چپ جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ ان کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کی یہ ایک پہلو ہے کہ ان کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی کے لیے کسی معمولی سی چیز بھی جو ہے ان کے لیے ان کی تکلیف کا باعث بنے۔ یہ اسلامی تہذیب اور اسلامی معاشرے کا حصہ ہے کہ وہاں مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنتے، وہ اس کے لیے آرام کا باعث بنتے ہیں، بلکہ آرام سے بھی زیادہ وہ یہ ہے کہ خود تکلیف اٹھا کر بھی وہ دوسروں کو آرام پہنچاتے ہیں۔ ایثار خاص ہے